یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي في الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه في امام مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کریم کے طرف سے سورہ یاسین شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کا بھی ہم کو معنی مفہوم اپنی رضا کے لیے شرح صدر سے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہم سب کو اس سورت پہ بلکہ پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے تو دل کو وجود میں کتنی اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور پورے قرآن کا جو دل ہے وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین، یعنی سب کو یاد ہو میرے امتیوں کو۔ اور اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جب سورہ یاسین مرنے والوں کے پاس پڑھی جائے گی تو سورہ یاسین کی برکت سے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا، اور جو اس کی روح نکلے گی اس کو نکلنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا سب بھلائیاں، جتنی بھی خیریں ہیں، اللہ دنیا اور آخرت کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھے گا اس کی اللہ پاک ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا، ہر جائز ضرورت کو اللہ پاک پورا کثرت کے ساتھ پڑھو، کم از کم ایک دفعہ پڑھا کرو سارے ساتھی۔ سورہ یاسین قرآن بھی پڑھو لیکن سورہ یاسین بھی پڑھا کرو۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ قرآن بھی اللہ کا، اور اللہ ہی نے تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے سنی۔ اللہ کی زبان جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ سے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو فرشتوں نے کہا کہ خوش بختی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لیے یہ دونوں صورتیں اتاری جائیں گی، اور خوش بختی ہے ان سینوں کے لیے جو سینے ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، خوش بختی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ تو جو جی امت ساری کی ساری جو ہے سارا قرآن اللہ پاک نے اس کی صورتیں بھی عطا فرمائی، اس امت کو پورا قرآن عطا فرمایا۔ اور اس کو امت کے خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کے سینوں میں یہ صورتیں بھی ہر پورا قرآن محفوظ ہے، ایسے بھی ہیں کہ اس کو صورتیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ تو سورہ یاسین جو الحمدللہ اللہ کریم کی طرف سے شروع ہو گئی ہے، تو یہ سورہ یاسین جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کو یاسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ یاسین سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ یاسین یہ جو حروف ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ سورہ یاسین جیسے آپ نے پچھلے پڑھے ہیں الف لام میم یا الف لام را، اس طرح یہ حروف مقطعات آپ نے پڑھے ہیں پیچھے، تو یہ بھی یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔
والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھ کو قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ کافر لوگ جو تھے مشرک، وہ قرآن کو کبھی جادو کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہانت ہے، کبھی کہتے تھے شاعری ہے، کبھی کہتے تھے نبی کا اپنے بنایا ہوا۔ اللہ پاک فرما رہے ہو بدبختو، اور جس قرآن کو تم جادو کہہ رہے ہو، شاعری کہہ رہے ہو، یہ تو حکمت والا قرآن ہے، اس کی تو ہر حرف میں حکمت ہے، قرآن کے ہر حرف میں حکمت ہے۔ اگر ہم کو قرآن کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے اپنے دماغ کا قصور ہے۔ ہاں جی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، محبوب بے شک آپ کس سے ہیں؟ رسولوں سے ہیں۔ اس میں اور رسول ہے نا، آپ بھی ان رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ یہ کافر مشرک سے اللہ کے نبی کو کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی کہتے اس پہ جادو ہو گیا، کبھی شاعر۔ جی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اور قرآن حکمت والے قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کس سے ہیں؟ رسولوں سے۔ آپ رسولوں میں سے رسولوں سے یہ نہیں مانتے، نہ مانے تو آپ کی رسول اور رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کسی رسول کی رسالت کے لیے اللہ پاک نے قسم نہیں اٹھائی، لیکن اپنے محبوب کی رسالت کی اللہ پاک نے کیا اٹھائی ہے؟ قسم اٹھائی ہے، اور قسم بھی قرآن کی اٹھائی ہے کہ ول یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ حکمتوں سے بھرا ہے، اس کی کوئی آیت کوئی حرف بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انک لمن، قسم کیا اٹھائی؟ انک لمن المرسلین، محبوب آپ کس سے ہیں؟ رسولوں سے۔ یہ نہیں مانتے، کافر نہ مانے کوئی فرق نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اور حکمت والے قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کس سے ہیں؟ رسولوں سے۔ بس علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ آپ کس پہ ہیں؟ صراط مستقیم پہ ہیں۔ یہ مکے کے بے ایمان لوگ کہتے تھے لو جی اس نبی نے نا باپ دادے کا چیز دین چھوڑ کے اپنا نویں دین کڈیا ہے کہ نہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں میرے محبوب، آپ کس پہ ہیں؟ صراط مستقیم پہ ہیں، سیدھا رستہ، وہ جو جنت کو جاتا ہے سیدھا رستہ، آپ اس پہ ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم ایک ایسا رستہ، ایسی نعمت ہے، ہر نمازی نماز کے اندر صراط مستقیم طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ صراط مستقیم پہ چلا، یعنی قائم و دائم رکھ۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا رستہ ان کا ہے جن پہ تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ انعام کن پہ کیا؟ یہ بھی اللہ نے بتلایا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پہ اللہ نے انعام کیا، صدیقوں پہ اللہ نے انعام کیا، شہداء پہ اللہ نے انعام کیا، اور صلحاء پہ اللہ نے، چار طبقے اللہ قرآن نے انعام یافتہ لوگوں کے بتلائے ہیں۔ اور ان چار طبقوں میں سے سب سے زیادہ اللہ پاک نے انعام انبیاء علیہ السلام پہ کیا، اور نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ انعام اللہ پاک نے اپنے محبوب امام الانبیاء پہ انعام فرمایا۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہ انعام کیا اللہ پاک نے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا لے کے چلتی تھی نا تو پرندے سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ پر کھول کے سایہ کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا ہواؤں میں، لیکن آسمان سے نیچے ہی اڑتا تھا۔ لیکن اپنے محبوب پہ اللہ نے یہ انعام کیا کہ اللہ کے محبوب پہ رات کی رات ساتوں آسمان سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش بری پہ تشریف فرما ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن عطا فرمایا، یہ نام اللہ پاک کا ہے جی۔ مصر کی نسواریت نے جب حسن یوسفی کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائیں، کیا کیا؟ ہاتھ کاٹ لیے، ایمان نہیں لائیں، اور اپنے محبوب کو اللہ پر ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ جب اللہ کے محبوب کو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے پہلے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، پہلے اللہ کے نبی بھی ایمان لائے، پھر اللہ کے نبی کے اشارے پہ اپنی گردنی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، لیکن معراج کی رات سب نبیوں کے آگے کھڑے ہوئے، بعد میں تشریف لائے، خاتم الانبیاء بنے، اور سب سے آگے کھڑے ہوئے کیا بنے؟ امام الانبیاء بنے۔ سب اللہ پاک کے انعام ہے، ہمارے بے شمار انعام ہے، ہم گن ہی نہیں سکتے، اتنے اللہ پاک نے انعام کے کرم کے دروازے کھولے ہمارے نبی کے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک میں امت میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دن قیامت کے سب جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. کتنی صفحے ہوں گی؟ 120. سب جتنے جنتی ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری مسلمان تک، تو اللہ کے نبی نے سب جنتی ہوں گی 120 صفحے. وہ صفحے نا مسجد کی سب جتنی لمبی نہیں ہوں گی جی، ایک ایک سب مشرق سے لے کے مغرب تک اتنی لمبی صفحے ہوں گی. اب ہمیں یہ تو ادھر مشرق ادھر یہ تو نہیں پتا فاصلہ کتنا ہے بیچ میں، دوری کتنی. یہ تو یورپ کے سائنسدان بھی فیل ہو گئے نا، کام ہو گئے جی. مشرق مغرب میں اندازہ نہ لگا سکے فاصلے کا. میں یہ نہیں پتا کتنا فاصلہ، ایک ایک صف اتنی لمبی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے سب جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، اور 120 صفوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے سب نبیوں کی امتوں کی 40 صفحے ہوں گی، اور میں اللہ کے محبوب کی امت کی 80 صفحے ہوں گی جنت کے اندر. یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ سب نبیوں کی امتوں کی کتنی 40 صفحے، اور ہمارے نبی کی عمر کی 80 صفحے ہوں گی دن قیامت کے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو غیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب رسول یہ نبی کا فرمان سن کے بڑے خوش ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ بھائی ہم کو بھی ان میں شمار فرمائے، ان میں شمار فرمائے. اللہ بھائی کیا مجھ سے پوچھ کے اللہ پاک نے یہ کام کرنا ہے جی؟ اس کو ڈر ہے کسی کا، اس کو خوف ہے، کو مشورہ لینا اسے وہ مرضیوں والا ہے. ہمیں بھی شمار کر سکتا ہے، کیوں جی کر سکتا ہے. ہم کو بھی اللہ ہم کو بھی ان حضرات میں شمار فرمائے دن قیامت جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. کہو آمین. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا علی صراط مستقیم کی ایک تو آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ ہیں سیدھے. جب میں فرما رہا ہوں کہ آپ صراط مستقیم، جو مرضی کتے کافر پہنچتے رہیں. یہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن ہے یہ کسی نبی کی طرف سے نازل نہیں ہوا یا فرشتے نازل نہیں کیا، یہ نازل کیا ہوا ہے عزیز و رحیم کی طرف سے. اس نے اس کو عزیز و رحیم نے، یعنی عزیز غالب سب مغلوب ہے. اللہ کیا ہے؟ غالب ہے. سب مل کے بھی اللہ پاک کو مغلوب نہیں کر سکتے. اللہ ایسا غالب ہے. اور رحیم ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوتے. ہر وقت اللہ پاک کی رحمت کے دروازے، سخاوت کے دروازے، بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ عزیز و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیوں نازل ہوا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا. یعنی کہ قریب کے جو باپ دادا تھے نا وہ نہیں ڈرائے گئے. ایسی قوم کو ڈرائیں آپ جن کے قریب کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں تو ہزاروں نبی بھیجے تھے، لیکن بنی اسماعیل میں جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں اللہ پاک نے بھیجا بنی اسماعیل میں. تو یہ اللہ پاک فرما رہے تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے قریب کے باپ دادا. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تو اپنے محبوب کو سب لوگوں کے لیے قیامت تک کے لوگ ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور یہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرائے گا. یعنی مکے والوں کو آپ ڈرائیں. مکے والوں باپ دادا ان کو نہیں ڈرایا گیا تھا، مکے والوں کو ڈرایا گیا تھا. تو اس قوم سے مراد مکی والے ہیں. تو اشکال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پوری قیامت تک آنے والے لوگ ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تو یہاں کیا فرما رہے اللہ پاک؟ تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں، ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو پہلے نہیں ڈرایا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ مکے والوں کو ڈرائیں، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو ڈرائیں. پہلے آپ مکے کے وہی موجود تھے، مکے والے لوگ موجود تھے، پہلے آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو ڈرائیں. فہم غافلون، یہ کیا ہے مکے والے؟ یہ غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں، توحید کا پتہ نہیں، آخرت کا پتہ نہیں، تو ایسی قرآن کا پتہ نہیں، نبی آخر زمان کا پتہ. یہ غافل لوگ ہیں، بے خبر لوگ ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، البتہ تاکہ ثابت ہوگی بات ان کے اکثر پہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے ان پہ کفر و شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی ہے. ان کے اکثر پہ مکہ کے کافر مشرک جو ہیں ان میں سے جو اکثریت ہے ان کے کفر شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی ہے؟ مور لگا دی ہے. تو یہ ایمان نہیں لائیں گے.
ایسے ہی ہوا. اللہ کے نبی نے مکہ والوں کو بڑی تبلیغیں، نصیحتیں، واضح فرمائی، جی جنگیں لڑائیاں بھی لڑیں، لیکن اکثریت سے مکے والوں کو کفر شرک پہ مری ہے، تھوڑے لوگ ایمان لائے. اس کی وجہ کیا ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ انا جالنا فی اناق، بے شک کر دیا ہم نے ان کی گردنوں میں توق. ہم نے گردنوں میں کیا ڈال دیے ہیں؟ توق. اب اللہ پاک فرما رہے توق نظر نہیں آتا. تو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اللہ پاک فرما ہم نے کیا ڈالے ہیں گردنوں میں؟ توق نظر نہیں آتی. کسی چیز کا نظر نہ آنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اب فرشتے ہم کو نظر آتے ہیں لیکن ہے فرشتے ہمارا ایمان ہے نظر نہیں آتے. اسی طرح ہوا ہے نا، ہوا نظر نہیں آتی. جنات ہے ہمیں نظر نہیں آتی. توق بھی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. ہم نے کر دی گردنوں میں توق فائیا الاذقانی، بس وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑیوں تک ہیں. توق کہاں تک اڑے ہوئے؟ تھوڑیوں. فہم مقبہون، ان توقوں کی وجہ سے ان کے سر جو ہے اوپر اٹھے ہوئے. اب ایک آدمی ساری اوپر نیچے دیکھتے نہیں، وہ کیا رستہ نظر آئے گا؟ وہ گرے گا، گڑے میں گرے، کسی کھائی میں گرے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی گردنوں ہم نے توق ڈال دیے ہیں، وہ تھوڑی ہوئے اوپر سر اٹھے ہوئے ہیں، ان کو رستہ نظر ہی نہیں آتا، دیکھتے نہیں رستے کی. اور دوسری بات وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے درمیان آگے کیا کر دی؟ ایک دیوار بنا دی. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. فاغشین، اوپر سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا. اس کا سارے کا فارمولا یوز بس یہ نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مورے لگا دی ہیں. مورے لگا، نہ اب یہ مان لائیں گے، نہ کوئی ہدایت والی بات یہ دیکھیں گے. ان کے دلوں پہ مورے لگ چکی ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، اور برابر ہے ان پہ کیا ڈرائے آپ ان کو یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. محبوب ان کے کیا ہے؟ گردنوں میں توق ہے، تھوڑی اوپر ہے، تھوڑیوں تک ہے، سر اوپر ہے، آگے پیچھے دیوار ہے، اوپر سے پردے سے ڈھانپ دیا گیا ہے. تو ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان پہ مورے لگ گئی ہیں. اللہ نے مورے لگا دی ہیں کہ کفر شرک کی وجہ سے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع، نہیں مان لائے. مر گئے ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار وڈیرے جیسے 70 مرے میدان بدر میں، جی اس کے علاوہ اور بھی مرے، لیکن نہیں مان لائے. انما تنذر من اتبع ذکر، پکی بات آپ ڈراتے ہیں اس کو جس نے اتباع کی، ذکر کی، اس کو آپ ڈراتے ہیں. وہ خشی الرحمن بالغیب، ڈر گیا اور رحمان سے بن دیکھے، یعنی آپ کے ڈرانے کا اس کو فائدہ ہوگا. ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن. نحن نزل الذکر، ہم نے کس کو نازل کیا؟ ذکر. یعنی ذکر سے مراد قرآن. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کے ڈرانے کا اس کو فائدہ ہوگا جس نے قرآن کی اتباع کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، اس کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا. باقی یہ جو ہاں جس نے قرآن کی اتباع نہیں نہ رحمان سے ڈرتا ہے، وہ اس کو آپ کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کی بات ہے آپ ڈراتے اس کو جس نے اتباع کی قرآن کی اور ڈر گیا اور رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا. رحمان سے اللہ سے ڈرتا ہے کہ مگر اللہ کی بغاوت کی تو پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، جہنم کا ایندھن نہ کہیں بن جاؤں. رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس نے قرآن کی اتباع کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، فبشرہ بمغفرہ، اس کو مغفرت کی محبوب بشارت دے دو. دن قیامت کے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اور اس کے لیے دوسری بات اجر کریم، اس کے لیے عزت والا رزق، مراد جنت. جی جنت میں رزق عطا فرمائیں گے، وہ بہت عزت. یہ جو ہے یہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے، گھٹیا رزق ہے. جنت کا رزق اس سے بہت درجہ اعلیٰ ہوگا. اور دوسری تو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے رزق ملتا ہے. ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو، بسیں چلاؤ، کارخانے چلاؤ، کام کو پھر جا کے رزق ملتا ہے. وہ جو رزق ہوگا جنت میں بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے. اور جو رزق مانگے گا جنت، رزق ہی نہیں بل جو چیز بھی مانگے گا جنت کے اندر اس کو دی جائے گی. لہو فیہا ما یشاءون، جنت کیوں؟ جنت جو چیز بھی طلب کرے، جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ پاک وہی چیز. یہاں ہر آدمی کو ہر چیز نہیں ملتی. بادشاہ بڑے بڑے لیکن ہر چیز نہیں ملتی. ابھی ہمارے یہ بادشاہ لڑ رہے ہیں، وہ کہتا میں آ جاؤں، وہ کہتا میں جو آتا ہوں میں جاؤں نا یہاں سے. جی جو نہیں ہے اس کے ٹانگے کھینچتے ہیں، جو آ جاتا ہے جی کھینچتے کھینچتے کھینچ دیتے ہیں. جو وہ آتے ہیں وہ کہتے میں جاؤں ہی نا یہاں سے. یعنی خواہش یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. جی کسی کا پیسے ہیں، اولاد ہے، پیسے نہیں، گھر ہے جی رہنے کے لیے، تو اتنی مشکلات ہیں. ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. ہر آدمی جنت کے اندر ہر جنتی کی ہر خواہش پوری اللہ فرمائیں گے. وہ چھوٹے درجے کا جنتی ہے، بڑے درجے کا جنتی، ہر جنتی اپنی جگہ خوش ہوگا اور سکون سے ہوگا، عزت ہوگا.
آرام سکون سے ہوگا، کوئی کسی قسم کی پریشانی اور مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو زندگی اصل وہی زندگی، یہ تو کچھ زندگی نہیں، اس کو لوگ قرآن دنیا کھیل اور تماشا کہا ہے، اس زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے سمجھو کہ جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالو جو پانی لگتا ہے انگلی کو، یہ دنیا ہے، اور سمندر کیا ہے؟ یہ آخرت۔ اب دیکھ لو ہم اتنے پانی کے لیے اتنے کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ جو سمندر ہے زندگی اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، چھوڑے بیٹھے، اس کی اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کرو، اللہ وہ زندگی نصیب فرمائے، جنت والی زندگی میرے بھائیو، پھر کامیابی ہے۔ اور قرآن میں بار بار آ رہا ہے، جو آدمی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گئے، ذالک هو الفوز الکبیر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے، جنت میں چلے جانا، جہنم سے اس سے بڑی کامیابی اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو مغفرت کی اور اجر عظیم کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے، کس کو؟ کیوں جی کیا لفظ ہے یہاں؟ کس کو زندہ کریں گے؟ کیا لکھا ہے انہوں نے بھی؟ جب پہلے زندہ ہے قبر میں تو زندہ اللہ، اب بڑاؤ عقیدہ قرآن کے مطابق، وہ مردے ہوں گے تو اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، مردے ہوں گے تو مردوں کو زندہ کرے، مردے ہے ہی نہیں، زندہ ہی ہے قبر کے اندر۔ یاد رکھنا، نبی ہو ولی ہو سب کی روحیں نکل گئی ہے، اللہ کے پاس چلی گئی ہے، نبیوں کو ایمان والوں کی روحیں جنت میں ہیں، یہ سب کے جسم جو ہے میت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کوئی نبی کا جسم ہے، ولی کا جسم ہے، بادشاہ کا، نیک جو بھی ہے، سب کے جسم جو ہے یہ میت ہیں۔ اور نبیوں کے جسم کے متعلق ہے کہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا وہ نبیوں کے جسموں کو، کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ نبیوں کے جسموں پہ زمین کو اللہ نے حرام کر دیا، نبیوں کے جسموں کو زمین پہ حرام کر دیا، زمین کچھ نہیں کہہ سکتی، نبیوں کے جسم جس طرح رکھے گئے ہیں آج بھی اسی تک ہے۔ 2000 سال گزر گئے، ہمارے نبی کو 15 سال ہو گئے، یہ 4000 جتنا بھی عرصہ گزر گیا، نبیوں کے جسم اسی طرح محفوظ ہے جس طرح لوگوں نے نبیوں کے جسم کو قبر کے اندر رکھا ہے، لیکن ہے میت، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، روحیں اللہ کے پاس ہیں جی۔ دن قیامت کے پھر اللہ پاک ان جسموں کو پیدا فرمائیں گے، پھر روحوں کو پھر اللہ پاک زندہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور لکھ رہے ہیں جو لوگ آگے بھیج رہے ہیں، جس کو لکھ رہے ہیں اللہ پاک جو نیکی بری آدمی کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، آپ کا عملی ہر روز نوٹ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اور ہر روز یہ نوٹ ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ کون صاحب آیا کون نہیں آیا، کون غیر حاضر ہے جی، سارا سلسلہ لکھا جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے لکھا جا رہا ہے، کوئی روزہ کو حج کا جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے لکھا جا رہا ہے، اور جو کوئی گناہ کام کرتا ہے، کوئی کفریہ کا کام کرتا ہے، کوئی شرک والا، کوئی بدعت والا، کوئی گناہ کوئی اور ہے جی بدماشی کرتے ہیں، سب نوٹ ہو رہا ہے، نیکی بدی لکھی جا رہی ہے۔ اور فرمایا وہ آثار جو پیچھے چھوڑ گئے اعمال، ایک نیکی بدی آگے بھیج دی جائے اس کو کیا لکھا جا رہا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ دی کوئی نیکی کام کر کے چھوڑ دیا وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کہیں کنواں لگا دیا، اللہ کی مخلوق پانی پی کے رستہ بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دی، تو اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا کام کر دیا، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی، یہ بھی لکھا جا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں، جب تک اس کا عمل چلتا رہے گا، وہ مر بھی گیا 100 سال بھی کیوں نہ گزرے، وہ نامہ اعمال لکھی جائے گی۔ اگر وہ برا کام کر گیا، پیڑا کام شروع کر گیا، کوئی شرک والا کام، کوئی بدعت والا کام، کوئی کفر والا کام، کوئی گناہ کا کام شروع کر گیا، جب تک وہ گناہ کا سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت جس نے اس گناہ کام کو شروع کیا اس کے نامہ اعمال کو برا لکھا جاتا رہے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُ، لکھتے ہم جو انہوں نے نیکی بدی آگے بھیجی اور جو پیچھے نیکی بدی چھوڑی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اگر نیکی بدی نہ بھی لکھی جائے اللہ پاک فرما رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہم نے ہر شے کتاب مبین میں لکھ دی ہے، ہر شے ہم نے کتاب مبین کھلی کتاب روشن جو لوح محفوظ کے اندر ہر چیز پر ہے، ذرہ ذرہ تک اس میں لکھا ہوا، گناہ نیکی بدی ہر شے اس کے اندر لکھی، جو مخلوق ہو گئی وہ بھی لکھی ہے، جو ہے وہ بھی لکھی، جو آئے گی مخلوق سے ہر چیز ذرہ ذرہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے اندر کتاب مبین یہ کئی مرتبہ توجہ کرنا مسئلہ سمجھائے گا، کتاب مبین اللہ پاک نے ایک لفظ قرآن میں کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، کتاب مبین
لوح محفوظ کو بھی کہا جاتا ہے اور کتاب مبین قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. یہ یعنی یہ نہیں کہ لوح محفوظ کو ہی کتاب مبین کہا گیا ہے یا قرآن کو ہی لوح محفوظ، نہیں. کہیں اللہ پاک نے قرآن کو لوح کتاب مبین کہا ہے اور کہیں لوح محفوظ کو قرآن کے اندر کتاب مبین کہا ہے. یعنی موقع اور مناسبت کے لحاظ سے معنی ہوگا. کیا موقع قرآن کے لیے ہے تو قرآن کا معنی کتاب مبین سے قرآن ہے، اور پھر دوسری جگہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. یعنی قرآن کے اندر اللہ پاک نے کتاب مبین سے قرآن کو بھی قرآن مبین کہا ہے اور لوح محفوظ کو بھی قرآن کے اندر کتاب مبین کہا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کتاب مبین سے صرف نہ قرآن ہی مراد ہے، لوح محفوظ مراد نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر شے بیان فرمائی ہے، تو یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا، تو اللہ کے نبی کو ہر شے کا علم ہے. یہ وہ دلیل پکڑتے ہیں. اگر کوئی ایسا سوال کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو اسے یہ کہو کہ بالفرض چلو مان لو کتاب مبین سے قرآن مراد ہے اور قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر شے بیان فرمائی ہے، اور یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے نبی کو دے دیا، نبی کو ہر شے کا علم ہوگا. پھر یہی قرآن کس کے پاس ہے؟ صحابہ کرام کو ہر شے کا علم ہے. قرآن کی وجہ سے ہی پتہ چلا نا اللہ کے نبی کو ہر شے کا، تو یہی قرآن کس کے پاس؟ صحابہ کرام کو ہر شے کا علم ہے. پھر یہ قرآن کس کے پاس ہے؟ تب تابعین کے پاس آیا، ان کو بھی ہر شے کا علم ہے. پھر یہ قرآن تبا تابعی ہے ماربا. چلتے چلتے آج کے علماء حق جو ہے، ہم تو پورا نہیں جانتے قرآن، یعنی جو علماء حق وہ تو جانتے ہیں، ان کے پاس آیا، پھر ان کو بھی ہر شے کا علم. کسی عالم سے آپ جا کے پوچھیں کہ مولوی صاحب بتلاؤ، ہے جی، تو مولوی صاحب اتنے ہی بتلائیں گے جو آگے بڑی چیز ہے. اوپر کی چیز کا مولوی صاحب کو نہیں پتا، دائیں بائیں پیچھے آگے یہ چیز جانتے نہیں مولوی صاحب، صرف سامنے کی چیز کو جانتے ہیں. تو میرے بھائی دوسرا جواب یہ ہے، اگر وہ کہے کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر شے بیان فرمائی ہے، تو یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے نبی کو دیا ہے اور نبی کو ہر شے کا علم. ان سے دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ پھر یہ بتلاؤ قرآن میں ہر شے اللہ نے بیان فرمائی ہے، پھر صرف تم اتنا بتلا دو کہ تمہارا جو گھر ہے یہ کس شہر میں ہے، قرآن سے بتلاؤ، اور کس صوبے میں ہے، قرآن سے بتلاؤ، اور کس اپنا بستی میں ہے، کس محلے میں ہے، کس گلی میں ہے، تمہارے گھر کے کتنے کمرے ہیں اور کتنی باری ہے، تمہارے گھر میں کتنے افراد رہتے، کتنے بدن، کتنے بسترے. یہ دلیل ہو جائے گا، نہیں بتلا سکتے. قرآن کے اندر اللہ پاک دینی اور دنیاوی وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو ضروری تھیں. سمجھائی بات؟ قرآن میں ہر چیز بیان نہیں فرمائی، دینی اور دنیاوی وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو ضروری تھیں، جو غیر ضروری چیزیں وہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی. اس طرح یہ قرآن کا غلط معنی مفہوم بیان کر کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، عقیدے میں ڈاکہ ڈالتے، ایمان خراب کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم کو قرآن کا صحیح معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، قسم حکمت والے قرآن کے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن میں نازل کیا ہوا ہے، یہ عزیز اور رحیم کی طرف سے ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، اس لیے نازل تاکہ ڈرائے آپ ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ قریب کے باپ دادا کہہ کرے مانا. فہم غافلون، بس یہ کیا ہے؟ یہ کافر مجھے غفلت میں ہے. قد حق القول ولا اکثرهم لا یؤمنون، البتہ تاکہ ثابت ہو گئی بات ان کے اکثر پہ. فہم لا یؤمنون، کیا بات ثابت ہوگی؟ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ نے اکثر کافر و مشرکوں کے دلوں میں موریں لگا دی ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کر دیا ہم نے ان کے گردوں میں اغلال توق فہی الی الاذقان، بس وہ توق تھوڑیوں تک ہے. فہم مقباؤں، ان توقوں کی وجہ سے ان کے سر جو اوپر اٹھے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور بنا دی ہم نے ان کے آگے ایک دیوار، ومن خلفہم سدا، کے پیچھے ایک دیوار. فاغشیناہم، اوپر سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، نہیں دیکھتے. وسواء علیہم، برابر ہے ان پہ. انذرتم، کیا ڈرائیں آپ ان کو؟ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نہ ڈرائیں آپ ان کو؟ لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے. انما تنذر من اتبع ذکر، پکی بات ہے ڈراتے ہیں آپ اس کو جس نے اتباع کی ذکر کی، یعنی جو قرآن کی اتباع کرتا ہے. وہ خشی الرحمن بالغیب، ڈر گیا وہ رحمان سے بن دیکھے، اس کو آپ کے ڈرانے کا فائدہ ہوتا ہے. فبشرہ، پھر آپ اس کو کیا خوشخبری دے دو، بمغفرۃ، مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردہ کو. ونکتب ما قدموا، لکھتے ہیں ہم جو انہوں نے نیکی بدی آگے بھیجی، وآثار، جو پیچھے نیکی بدی چھوڑی وہ بھی لکھ رہے ہیں. وکل شیء، اور ہر چیز احصیناہ، شمار کیا ہے ہم نے اس کو، فی امام مبین، روشن کتاب میں. مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر ذرہ ذرہ اللہ پاک نے درج کیا ہوا ہے. جزاکم اللہ خیرا.
یہ رکھے